نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اور بولے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے وما نحن بمبعوثین اور ہمیں اٹھنا نہیں ولو تری اذ وقفوا علی ربہم اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے قال الیس ھذا بالحق فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے قالوا کہیں گے بلا کیوں نہیں وربنا ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا قال فرمائے گا فذوقوا العذاب عذاب چکھو بما کنتم تکفرون بدلہ اپنے کفر کا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وقالو اور انہوں نے کہا تھا، یہ ان کافروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے منکر ہیں، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگی، ایمانداروں اور فرما برداروں کے ثواب، کافروں اور نافرمانوں پر عذاب کا ذکر فرمایا تو کافر کہنے لگے کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ کافروں کا تو عقیدہ ہی یہی تھا کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اسی اعتقاد کی بنا پر، اسی عقیدے کی بنیاد پر ان کی زندگی غفلت کا شکار تھی، ان کی زندگی نافرمانیوں کا شکار تھی، ان کی زندگی لہو لعب میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگیوں میں اس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں حق اور سچ کی پہچان کرنے کے لیے ان کے دماغ معاف ہو چکے تھے۔ لیکن مسلمانوں پر بھی افسوس ہے کہ ان کا تو قطعی عقیدہ یہ ہے، ان کا تو اس بات پر ایمان ہے، پختہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کے باوجود نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس کے باوجود تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم میں بزرگوں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص پر بڑی حیرت ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق تو کرتا ہے، جنت کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، لیکن کوشش دھوکے کے گھر دنیا کو پانے، اسے سنوارنے، سدھارنے اور بنانے میں لگا ہوا ہے، جیسے کہ اپنے اعمال و افعال سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو احسان کرنے والے کی معرفت کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور شیطان لعین کی سرکشی کو جاننے کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب نہیں ہوتا جو عمارت بنا کر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس پر تعجب ہوتا ہے جو اس عمارت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ حضرت وہیب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے
یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں ہنسے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن کی فریادیں، گردشیں اور خوفناک مناظر ہیں۔ قریب ہے کہ سخت رعب اور خوف سے اس کے جسم کے جوڑ کٹ جائیں۔ اللہ اکبر! انسان نازک بنایا گیا ہے، انسان ہمارا سب کچھ، ہمارا وجود جس پہ آج ہمیں گمان ہے، جس پر ہم کہتے ہیں ہماری جان، ہمارے جوڑ، ہماری خوبصورتی، ہماری طاقت، یہ سب کچھ بڑے بڑے سکندر بھی اس دنیا میں آئے اور آخر ان کی خاک زمین میں مل گئی۔ تو یہ وقت بہت تھوڑا ہے، یہ مہلت ہے، یہ امتحان گاہ ہے اگلے دنیا کی تیاری کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، شرک و کفر سے بچائے اور اپنی دنیاوی زندگی کو اللہ کی فرما برداریوں میں گزاریں اور اس کو راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہمیں بے حساب ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم حساب و کتاب دے سکیں۔ اے مالک تیری رحمت وسیع ہے، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے صدقے بخش دے، بے حساب بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔